السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین گرامی، گزشتہ کئی دنوں سے ایک خبر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، جس کا نام ہے ایپسٹین فائلز۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے بھلانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ سن 1998 میں ایک امریکن آدمی نے $8 بلین میں ایک آئی لینڈ خریدا تھا، اور یہ آئی لینڈ 75 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ 75 ایکڑ پر یہ آئی لینڈ پھیلا ہوا تھا، اور یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا، بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ اس کے ارد گرد بڑے بڑے اور اونچے اونچے پہاڑ تھے، اس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر، یعنی پانی ہی پانی تھا۔ یعنی ایک دل کش اور ایک دل فریب نما منظر تھا۔ لوگ دیکھنے کے لیے بہت ہی دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے اور یہاں پر آیا کرتے تھے، اور یہاں آنے والوں کی جو تعداد تھی وہ ان لوگوں کی تھی جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جو بڑے بڑے مالدار تھے اور کسی ایک عہدے پر فائز تھے، اور بلینئر انہیں شمار کیا جاتا تھا۔ ایسے لوگ یہاں پر تفریح کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن اسی کے بیچ میں ایک بہت ہی کالا سچ چھپا ہوا تھا، ایک ایسا سچ جسے دنیا بھلا نہیں سکتی۔ جی ہاں، اسی وجہ سے اس آئی لینڈ کو پیڈوفل آئی لینڈ کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا، چونکہ یہاں پر 12 سے لے کر 17 سال تک کی کم عمر اور نابالغ بچیوں کو جسمانی طور پر یوز کیا جاتا تھا، یعنی ان کی ٹریفکنگ کی جاتی تھی اور ان کا غلط استعمال کیا جاتا تھا۔ 12 سال سے لے کر 17 سال تک کی نابالغ بچیوں کو بلا کر، نابالغ لڑکیوں کو ہائر کر کے ان کے ساتھ جسمانی طور پر تشدد برتا جاتا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، ان کے ساتھ گھناؤنا کام انجام دیا جاتا تھا، اور یہاں سے کوئی بھی لڑکی بھاگ نہیں سکتی تھی کیونکہ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ ایک دفعہ ایک لڑکی نے پانی میں چھلانگ لگا کر تیر کر بھاگنے کی کوشش کی تو اسے پکڑ لیا گیا، اور جب پکڑ لیا گیا تو پھر اس کے پاسپورٹ چھین لیے گئے، اس کے ویزے چھین لیے گئے، تاکہ وہ اس آئی لینڈ سے باہر نہ جا سکے، اور اگر باہر چلی گئی تو اس کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، اور یہ معاملات جو ہے لوگوں میں آ جائیں گے اور حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اس وجہ سے ان لڑکیوں کو بھی بندش میں رکھا جاتا تھا۔ اور چونکہ یہاں پر جو لوگ آیا کرتے تھے گھومنے پھرنے کے لیے، وہ کوئی غریب لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ بہت ہی امیر اور مالدار اور اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بلینر حضرات یہاں پر آیا کرتے تھے، اور اس آئی لینڈ کا جو مالک تھا اس کا نام تھا جیفری ایپسٹین۔ یہ ایک امریکن آدمی ہے، یہ ایک امریکی شخص ہے، اس کا نام تھا جیفری ایپسٹین۔ یہ کسی زمانے میں ایک اسکول میں میتھس کا ٹیچر تھا، یعنی یہ ٹیچر تھا، پڑھاتا تھا، میتھس پڑھاتا تھا۔ لیکن قسمت کی بات یہ ہے، اپنی قسمت کی وجہ سے یہ ارب پتیوں کا فائنینشیل ایڈوائزر بن گیا، جس وجہ سے یہ بہت ہی مالدار ہو گیا، اس کے پاس دھن دولت آنے لگے اور روپیہ پیسہ جو ہے اضافہ ہونے لگا۔ تو اس آئی لینڈ میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ کئی سالوں تک چھپا ہوا تھا، کئی سالوں تک یہ معاملات چل رہے تھے خفیہ طور پر، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جو حضرات وہاں آتے تھے وہی جانتے تھے، جو اس آئی لینڈ کے باہر تھے ان کو اس کی بھنک تک نہیں تھی۔ لیکن سال 2005 میں ایک پولیس کمپلین نے یہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا، یہ ساری حقیقت پبلش ہو گئی اور لوگوں کے سامنے آ گئی، جب ایک 14 سال کی لڑکی نے اپنے ماں باپ سے یہ بات کہی کہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا گیا، تو ان کے ماں باپ نے لوکل پولیس اسٹیشن میں جا کر FIR درج کروایا، اس کے خلاف کیس مقدمہ درج کروایا۔ تو پولیس نے فوری طور پر چھان بین کرنے کے بعد پولیس یہ اس نتائج پر پہنچی کہ ان کو یہ ساری حقیقتیں معلوم ہو گئی۔ پولیس نے اس لڑکی سے تفتیش کی، باز پرس کیا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا اور بھی کوئی ایسی لڑکیاں ہیں جو اس میں شریک ہیں، جو اس کا شکار ہو رہی ہیں؟ تو انہوں نے 2 کے نام اور بتائے۔ پھر ان 2 کو ہائر کیا گیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اور 2 کے نام بتائے۔ پھر ان 2 کو بلایا گیا تو انہوں نے اور 2 کے نام بتائے، اور یہ سلسلہ چلتا گیا۔ تقریباً 35 سے 36 لڑکیوں کا نام اس لسٹ میں ہائی لائٹ کیا گیا، اور تقریباً ان تمام کا معاملہ یہی تھا کہ ان کو بلایا جاتا اس بہانے کی صرف مساج کرنا ہے، صرف خدمت کرنی ہے، مساج دینا ہے، اور اس بہانے سے ان کو ہائر کیا جاتا، ان کو بلایا جاتا۔ بلانے کے بعد جب وہ لڑکیاں وہاں پہنچتی تو ان کے ساتھ پھر دوسرے معاملات کیے جاتے۔ اچھا، جب ان کو یہ کہا جاتا کہ آپ کو مساج کرنا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو $200 یا $300 ہم فراہم کریں گے، اس کے بدلے میں آپ کو اجرت کے طور پر دیں گے، آپ کی جو فیس ہے وہ $200 یا $300 ہوں گی۔ تو چونکہ یہ لڑکیاں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں $200 یا $300 مل رہے ہیں صرف مساج دینے کے، تو کیوں نہ ہم
اس کام کو کر کے کچھ پیسے حاصل کر لیں، تو لہٰذا وہ پیسوں کی لالچ میں وہ ان کے پاس چلے جایا کرتی تھیں دھوکے سے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کچھ اور معاملات انجام دیے جائیں گے، تو پیسوں کی لالچ میں انہیں ٹریک کیا جاتا اور پھر ان کی ٹریفکنگ جو ہے کی جاتی اور پھر ان کے ساتھ جسمانی طور پر تشدد برتا جاتا، اور ان سب معاملات میں زیادہ تر لڑکیاں 13 سے لے کر 16 سال تک کے اندر کی تھیں، یعنی 18 سے کم تھیں، انہی لڑکیوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوا کرتے تھے۔ چونکہ جیفری ایپسٹین یہ شہوت کا پجاری تھا اور اسے ان سب کاموں میں بڑا لطف آیا کرتا تھا، خصوصاً نابالغ بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا اسے بہت پسند تھا اور یہ اس کا شوقین تھا۔ سال 2006 میں جیفری ایپسٹین کے خلاف پورا ثبوت اکٹھا ایک فائل میں جمع کر دیا گیا۔ سال 2008 میں اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور 18 ماہ کی اسے سزا دی جاتی ہے، تو سال 2009 میں اسے پھر رہا کر دیا جاتا ہے۔ رہا ہونے میں بھی اس کی کچھ سازشیں تھیں جس وجہ سے اسے رہائی مل گئی، لیکن ایک امریکن جرنلسٹ عورت ہیں جنہوں نے سال 2018 میں جیفری ایپسٹین کے خلاف تمام تر ثبوت کو اکٹھا کیا، پھر سے اسے پبلش کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا اور بالآخر انہوں نے پبلش کر دی۔ بہرحال یہ تمام معاملات جب پولیس تک پہنچی تو پھر جیفری ایپسٹین کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی، اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر دیے گئے اور پھر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ سال 2019 10 اگست کے دن اس کی لاش پائی گئی جیل کے اندر، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان دنوں جیل کی جو CCTV کیمراز تھے وہ بھی کام نہیں کر رہے تھے، ورک نہیں کر رہے تھے کسی ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے، لیکن رپورٹ کے مطابق تو یہ خودکشی تھی، لیکن معاملات کی جب تحقیق کی گئی تو کہیں نہ کہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک سازش کا حصہ تھا، اور اس ایپسٹین فائلز کے اندر بڑے بڑے لوگوں کا نام اس کے اندر شامل ہے، جیسا کہ بل گیٹس کا نام اس کے اندر آتا ہے، اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ اس کا نام بھی اس فائلز کے اندر آتا ہے، اسی طرح PM نریندر مودی اس کا نام بھی اس فائلز کے اندر شامل ہے۔ تو یہ کچھ حقیقت ہے اس فائلز کی جو گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر رواں دواں ہے اور سوشل میڈیا پر گردشیں کر رہی ہے یہ تمام باتیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ چند سال پہلے جو معاملات ہوئے تھے وہ اب جو ہے سرگرم ہیں سوشل میڈیا پر، تو ہمیں سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو کس طرح سے ایک اچھے ماحول دینے کی کوشش کریں، اور کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ان کا آنا جانا ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں، کن کے ساتھ ہیں اور کن لوگوں سے مل رہے ہیں، کیا معاملات ہو رہے ہیں اور کس طرح سے وہ لین دین کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر نظر ہونی چاہیے، ورنہ ان کے ساتھ بھی کہیں یہ معاملات ہو سکتے ہیں اور پھر ہمیں بعد میں اس کا علم بھی نہ ہو یا پھر کوئی ایسا معاملات پیش آ جائے جو ہمارے لیے قابل صدمہ ہو۔ تو ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے متعلقین میں اور اپنے ماتحتوں کے اندر ان چیزوں کو دیکھتے رہیں، ان چیزوں پہ نظر ڈالتے رہیں تاکہ وہ بھی ان سب گندگیوں سے محفوظ رہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ باقی اس کے اوپر مزید ڈیٹیلز ہیں، مزید رپورٹس ہیں جو آئندہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔